مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں جو ہمارا پہلا سبق ہے تاریخ کے ماخذ، ہم اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ماخذ یہ جو لفظ ہے ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ماخذ کے پراپر میننگ اگر ہم لوگ لغت میں ڈکشنری میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں بنیاد، جڑ، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ثبوت، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم اس چیز کو تاریخ میں شمار کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم اس چیز کو تاریخ میں شمار کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ۔ اب ہمارے سامنے بہت سارے ماخذ اس سبق میں سامنے آتے ہیں۔ پہلا ماخذ آتا ہے ہمارے سامنے تاریخ کے ماخذ۔ اس سبق میں پہلا ماخذ آتا ہے ہمارے سامنے تحریری ماخذ۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے آتا ہے طبعی ماخذ۔ تیسرے نمبر پر ہمارے سامنے جو ماخذ آتا ہے وہ ہے زبانی ماخذ۔ چوتھے نمبر پر جو ماخذ اس سبق میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سمعی بصری ماخذ۔ اب ان تمام ماخذوں کا مطالعہ ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، پہلا ماخذ جو ہمارے سامنے آیا ہے تحریری ماخذ۔ اس لفظ کو سننے کے بعد یقیناً بارہا کلاس میں جو ٹیچرز کے ذریعے جملہ دہرایا جاتا ہے وہ آپ کو کہیں یاد آ رہا ہوگا۔ ٹیچرز اکثر آپ کو کلاس میں کہتے ہیں اپنی اپنی بیاضوں میں تحریر کیجیے۔ تحریر کیجیے یعنی لکھیے۔ تو یہ وہی ہے تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں جن چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے اس میں آتا ہے ہمارے سامنے اخبار۔ اگلا آتا ہے لغتی ادب۔ اس کے بعد مراسلات، تاریخی دستاویزات، کتابیں، روزنامچے، ڈاک ٹکٹ، سرکاری حکم نامے۔ یہ تمام کے تمام تحریری ماخذ میں اس کا ہم لوگ شمار کر سکتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ بچے بہت سارے سوچتے ہیں کہ اتنے سارے کیسے یاد ہوں۔ بہت ساری چیزیں اس میں، بہت سارے ماخذ اس میں ایسے ہیں جو روزانہ ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، جیسے ڈاک ٹکٹ یہ ہماری نظروں سے گزرتا ہے، اخبار یہ ہماری نظروں سے گزرتا ہے، لغتی ادب یہ ہماری نظروں سے گزرتا ہے، کتاب یہ ہماری نظروں سے گزرتا ہے۔ یہ چار اگر آپ کو یاد رہ گئے تو بھی آپ اپنے 2 مارک حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سوال کو کچھ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، درج ذیل ویب خاکہ مکمل کیجیے، اور اس میں لکھا ہوا رہتا ہے تحریری ماخذ۔ یہاں آپ کو کوئی 4 ماخذ کے نام لکھنے رہتے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ تمام کے تمام یاد کرنے ہیں، لیکن ایگزام کے دوران کوئی 4 آپ کو لکھنا رہتے ہیں۔ سمپل سا اخبار، لغتی ادب، ڈاک ٹکٹ، کتابیں۔ اب باقی بچتے ہیں روزنامچے، مراسلات، تاریخی دستاویزات، رسائی۔ تاریخی دستاویزات، آرکیوز یعنی وہ جگہ
جہاں تاریخی دستاویزات کو رکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ یہ ہے کہاں؟ تو دوستو، بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکیوز ہمارے ملک ہندوستان میں ہے اور وہ دہلی میں واقع ہے۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اخبار کی۔ 1961 سے 2000 کا یہ جو دور رہا ہے، اس دور میں اخبار کا متبادل ہمیں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں ملا۔ اخبار کا متبادل ہمیں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں ملا، لیکن لبرلائزیشن کے بعد جب انٹرنیٹ کی شروعات ہوئی، تب کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا نے اخبار کی جگہ لینے کی کوشش کی، کچھ پرسنٹ۔ دوستوں، اخبار کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک کے حالات، پوری دنیا کے حالات، زندگی کے ہر شعبے کے حالات اخبار کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ اخبار میں سیاست، کھیل کود، سائنس، یعنی زندگی کے ہر شعبے کی خبریں اخبار میں شائع کی جاتی ہیں۔ اخبار کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ اخبار روزانہ شائع ہوتے ہیں، کچھ اخبار ہفتے میں ایک مرتبہ شائع کیے جاتے ہیں، انہیں ہفتہ واری اخبار کہا جاتا ہے۔ کچھ اخبار ایسے ہوتے ہیں جو صرف مہینے میں ایک مرتبہ شائع ہوتے ہیں، اور کچھ اخبار ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ شائع ہوتے ہیں۔ ان اخبارات میں پورے سال کی جو اہم خبریں ہوتی ہیں وہ اس اخبار میں شائع ہوتی ہے، اور ان تمام اخبارات میں، یعنی جو روزانہ شائع ہوتے ہیں وہ، جو ہفتے میں شائع ہوتے ہیں وہ، جو مہینے میں شائع ہوتے ہیں وہ، اور جو سال میں ایک مرتبہ شائع ہوتے ہیں وہ اخبار، یہ تمام اخبارات نے آج بھی اپنی اہمیت بنائے رکھی ہے۔ آج بھی یہ اسی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں جتنا یہ اپنے شروعاتی دور میں پڑھے جاتے تھے۔ اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، پریس ٹرسٹ آف انڈیا، پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی 1953 کے بعد بھارت کے بہت سارے اہم اخبارات کے لیے اہم خبریں، اہم موضوعات پر مضامین کے کام پی ٹی آئی نے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے اخبارات کے لیے صحافتی مضامین، فوٹوز، سائنسی و معاشی مضامین اخبارات کو فراہم کیے۔ پی ٹی آئی نے اب اپنی ایک آن لائن سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اب تمام دستاویزات یا تمام مضامین اب سیٹلائٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے ملک بھر میں، سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹنگ کے ذریعے ملک بھر میں اپنی خبروں کو ترسیل دے رہا ہے۔ اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں ہم لوگ، ڈاک ٹکٹ۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے ڈاک ٹکٹس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ ڈاک ٹکٹس میں جو تبدیلیاں ہیں یہ ان حالات کے تاریخی واقعات کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ محکمہ ڈاک سیاسی رہنما، جانور، پرندے، پھول، کوئی واقعہ، کسی واقعے کی سلور جوبلی، گولڈن جوبلی،
डायमंड जुबली के वक्त अपने टिकट का इजरा करता है। और इन टिकट्स पर, डाक टिकट्स पर अगर हम लोग गौर व फिक्र करें तो हमें उस वक्त के हालात, तारीख़ी हालात को समझने में डाक टिकट्स की वजह से बहुत आसानी होती है और बहुत मदद मिल सकती है। चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे अगला माखिज़ वो है तबई माखिज़। तबई माखिज़ में मंदरजा झैल माखिज़ों का शुमार किया जाता है। उसमें यानी तबई माखिज़ में सबसे पहले आता है सिक्के, उसके बाद इबादतगाहें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, जदीद अदारे, लिबास, अजाइब घर और ज़ेवरात। इन तमाम का शुमार हम लोग तबई माखिज़ में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले माखिज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला माखिज़ है हमारा ज़बानी माखिज़। ज़बानी माखिज़ में भी मंदरजा झैल माखिज़ों का शुमार किया जा सकता है। लोक कथा, लोकगीत, ज़रबुल मिस्र, कहावत। और अगर हमारे महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो हमारे महाराष्ट्र के पोवाड़े बहुत मशहूर हैं। और जिन शख्सियत के पोवाड़े मशहूर हैं उनमें एक नाम आता है अन्ना भाऊ साठे और दूसरा नाम आता है अमीर शेख। इन दोनों ही शख्सियत के पोवाड़े हमारे महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। इन तमाम का शुमार हम लोग ज़बानी माखिज़ में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले और आखिरी माखिज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने जिन माखिज़ों का मुताला किए वह है तहरीरी माखिज़, अगला है तबई माखिज़, फिर हम लोगों ने ज़बानी माखिज़ का मुताला किए। अब हम लोग जिस माखिज़ का मुताला करने जा रहे हैं उस माखिज़ का नाम है समई और बिसरी माखिज़। समई व बिसरी माखिज़। अब इसमें किसका शुमार होता है? वो माखिज़ जो दिखाई बिद है और सुनाई बिद है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इस तरह से आप समई और बिसरी माखिज़ में इस वीडियो का शुमार कर सकते हैं। दूरदर्शन, इंटरनेट, टीवी और मुख्तलिफ वो तमाम चीज़ें जिनको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का शुमार हम लोग समई और बिसरी माखिज़ में कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। भारत सरकार ने अवामी तालीम के मकसद के लिहाज से FTII, प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम शोबे हैं, जैसे सियासियात, समाजियात, फ़नून, खेल, सकाफ़त वग़ैरह। ऐसे बहुत सारे शोबों पर दस्तावेज़ी फ़िल्में यानी डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़िम्मेदारी न्यूज़ रिव्यू नामी अदारे को दी गई। और इस अदारे ने हमारे समाज में कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, ऐसी शख्सियत पर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई गई न्यूज़ रिव्यू नामी अदारे के ज़रिए। अब अगर हम ये हमारा जो पॉइंट है FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस अदारे के ज़रिए जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई गई है, अगर उन डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों को अगर हम लोग देखते हैं या फिर उससे कुछ मालूमात हासिल करते हैं तो उन शख्सियत के लिहाज से
उस दौर की तारीख़ी वाक़यात को समझने में हमें मदद मिलेगी और उन शख्सियात ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें FTII के ज़रिए सीखने के लिए मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे एक मरतबा गुजारिश करूँगा कि हमारे ये जो स्कूल का चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब हम लोग वीडियोज़ अपलोड करेंगे, आप लोग बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको हमारी वीडियोज़ फ़ौरन से फ़ौरन जल्द से जल्द मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए।